النازیات عبسا۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ میں قریش کی قیادت کو اس کے جس رویے پر تنبیہ ہے، دوسری میں اسی پر ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اس شدت سے عتاب ہے کہ سورہ کی ہر آیت سے گویا ابلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دوسری سورہ میں خطاب اگرچہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، لیکن روئے سخن اگر غور کیجئے تو دونوں صورتوں میں فرائض قریش کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ میں استدلال آفاق کے آثار و شواہد اور تاریخ کے حقائق سے ہے۔ دوسری سورہ میں آفاقی دلائل کے ساتھ انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت کا اس بات، اس کے حوالے سے قریش کو انذار اور اس کے بارے میں ان کے رویے پر انہیں تنبیہ ہے۔ دوسری سورہ میں یہ تنبیہ البتہ نہایت سخت عتاب کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہوائیں گواہی دیتی ہیں، جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں، اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس دن جب تھر تھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے؟ کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا۔ سو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سن لیں کہ یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، پھر دفتن یہ میدان میں سامنے ہوں گے۔ اچھا سنو، کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں پہنچی ہے؟ جب اس کے پروردگار نے طوٰ کی مقدس وادی میں اسے پکارا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکیزگی کی طرف آ جاؤ، اور میں تم کو تمہارے پروردگار کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر اس نے فرعون کے پاس جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا۔ پھر اپنی سرگرمیوں کے لیے پلٹا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا، پھر کہا کہ تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ بالآخر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اسے پکڑ لیا۔ لوگو، اس سرگزشت میں یقیناً بڑی عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہوں۔ تم نہیں مانتے تو بتاؤ، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا گنبد اونچا کیا ہے، پھر اس کو خوب درست کیا ہے، اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانپ دی، اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا ہے، اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دوچار ہوں گے۔ سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا
اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہیں اس بحث سے کیا تعلق؟ اس کا علم تیرے رب ہی کے حوالے ہے، تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔